لٹل ہانس ایک اس طرح کا کلائنٹ تھا سگمنڈ فرائڈ کا، جس کا کیس کافی زیادہ پبلسائز ہوا ہے، اور جس کی بیسس میں فرائڈ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو سٹیجز جو ہوتی ہیں فرائڈ کی کلاسک جو ہے، ساتھ میں جو ہے وہ کچھ کمپلیکسز کے حوالے سے، ایڈیپس کمپلیکس ہو گیا، کیسٹریشن کمپلیکس ہو گیا. تو یہ ایک بہت زیادہ فیمس کیس ہے جس کے اندر بہت سارے جو سائیکولوجیکل بیسکلی جو سبسٹریٹس ہیں آپ کی انکانشیس کے، وہ فرائڈ نے اس میں ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کیس کو ڈسکرائب کرنے کے والے سے ہوگی، اور ساتھ میں ایک کرٹیک بھی ہوگی کیونکہ ایک کرٹیکل انالیسس ہے. تو پھر ساتھ میں یہاں پر فرائڈ کی کچھ ٹیکنیکس کی جو ہے وہ یہاں پر کرٹیک بھی ہوگی. اور یہ کرٹیک صرف اور صرف ایک ہوا میں کرٹیک نہیں ہے، یہ کچھ سائیکو اینالسٹ نے خود بھی جو ہے وہ اس چیز پر بات کی ہے، اور ساتھ میں پراپر جو بیہیویئرل تھراپسٹ ہیں انہوں نے بھی یہاں پر کچھ فرائڈین کانسیپٹس کو جو تھوڑا سا پش بیک کیا ہے. سو لٹل ہانس ایک کیس اسٹڈی کے اندر ہمیں پائی جا سکتی ہے ساری کی ساری ان کی ڈیٹیلس. لٹل ہانس جو ہے وہ ایک 5 سالہ بچہ تھا جس کو فوبیا تھا گھوڑوں سے، کہ وہ کاٹ سکتے ہیں اس کو، یا پھر وہ اگر ان پر سوار ہوگا تو وہ کسی طریقے سے گر سکتے ہیں، اس کے اوپر گر سکتے ہیں. سو بیسکلی اس کا فوبیا ختم کرنا تھا. اور جو پیرنٹس جو تھے لٹل ہانس کے، وہ ایک ایکسٹینسو انفارمیشن جو ہے وہ اس کی کمپائل کرتے تھے لٹل ہانس کی، جو کہ وہ پھر فرائڈ کو پرووائڈ کرتے تھے، اور فرائڈ ان میں سے جو ہے وہ انالائز کرتا تھا چیزوں کو. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، رائٹ آف دا بیٹ جو ہے وہ ایک کرٹیک یہ ہے کہ جو ہانس کے پیرنٹ کے جو فادر جو تھے وہ خود بھی ایک سائیکو اینالسٹ تھے. تو ہی آلریڈی گیو سم کریڈنس ٹو فرائڈز کنسیپشنز آف ویریس سائیکولوجیکل فنامنا. تو آپ کوئی بھی اگر اس طرح کی جہاں پر آپ چیز دیکھ رہے ہو کہ ایک پولیٹیکل پینٹ ہے، یا پھر مے بی ایک اسکول کی طرف زیادہ پینٹ ہے کسی کلائنٹ کا، تو پاسبلٹیز یہ ہیں کہ اگر ان کو اسی میں ٹریٹمنٹ دی جائے تو مے بی ان کو جو ہے وہ زیادہ اس سے ایک تھراپیوٹک افیکٹ ہو، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس تھراپی کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہے. سو ان اینی کیس لٹل ہانس کے کو ڈسکرائب کرنا ہو تو پھر جو ہے اس کے فوبیا کو، تو زیادہ تر جن گھوڑوں سے اس کو ڈر لگتا تھا وہ وائٹ کلر کے تھے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے ماؤتھ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ایک بلیکنس ٹائپ کی تھی، جیسے کہ گھوڑوں کے ماؤتھ کے اراؤنڈ ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہیئرز جو ہے وہ اسپراؤٹ کیے ہوتے تھے، تو ان سے اس کو زیادہ ڈر لگتا تھا اس فیچر سے. سو یہاں پر جو پریسپیٹیٹنگ ایونٹ وہ ایونٹ ہوتا ہے جہاں سے کوئی بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے جو ہے وہ سمٹمز آپ کو ان کی اوریجنز کچھ دکھنا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مے بی اس کے اندر کوئی جینیٹک فیکٹر کس طریقے سے انوائرمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بایولوجیکل ہیزرڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آرگینک مسئلہ ہو سکتا ہے، یا وہاں پر کوئی کوگنیٹو مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ایموشنل ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. سو جو یہاں پر ایک پریسپیٹیٹنگ ایونٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس چیز کا ملتا ہے کہ لٹل ہانس جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ ایک گھوڑے کو گرتا ہوا اور پھر مرتا ہوا دیکھتا ہے، اور وہاں سے جو ہے اس کو فیئر شروع ہوتا ہے. اور لٹل ہانس کے خود کے کہنے کے حوالے سے یہ پوائنٹ تھا جہاں سے اس کا فوبیا سٹارٹ ہوتا ہے. سو اب فرائڈ نے جو ہے وہ یہ ٹریٹ کرنا تھا اس چیز کو، لیکن فرائڈ نے جو ہے وہ بہت ساری لٹل ہانس کی اپنی پرسنل زندگی کے حوالے سے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنز کے حوالے سے جب ان فنامنن کو دیکھا تو اس نے دیکھا کچھ چیزیں یہاں پر میری کامن تھیمز ہمیں مل رہی ہیں. وہ کامن تھیمز جو ہے وہ 3 ایونٹس میں سمرائز ہو سکتی ہیں. سو پہلا ایونٹ جو سگنیفیکنس رکھتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہانس جو ہے وہ میسٹربیشن کی طرف جا رہا تھا، تو ہز مدر کاٹ ہم ان دی ایکٹ، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز کہی کہ اگر تم نے یہ کیا تو اس کو تمہیں کیسٹریٹ کرا دیا جائے گا. اب کیسٹریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریموول آف دی پینال آرگن. سو اب یہاں سے جو ہے وہ کیسٹریشن انگزائٹی فرائڈ نے کہا کہ ڈیولپ ہوئی، یہاں سے ایک فیئر اپنے حوالے سے، اپنے ممبر کے حوالے سے، اپنی میسکولینٹی کے حوالے سے، اور اپنی پلیس کے حوالے سے جو کہ وہ ہولڈ کرتا ہے. سو جو سیکنڈ ایونٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بیسکلی ہانس کی چھوٹی بہن کی پیدائش ہے. اب یہ کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ اس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہ ہانس کو اس کے پیرنٹس نے کافی زیادہ یہ چیز بتائی ہوئی تھی کہ اچھا جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے، اسٹور کک آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈیلیور کر کے چلا جاتا ہے. جو ایک کلاسیکل ایک ٹیل ہے جو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ سیکشول انٹرکورس وغیرہ کے وجہ سے ان کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے. تو جب اپنی مدر کو ایک ویکن اسٹیٹ میں دیکھتا ہے ہانس،
اور دیکھتا ہے جب اس کی کمرے کے اندر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بیسنس کے اندر جو ہے وہ بلڈ سوپ شیٹس ہیں اور کچھ اس طریقے سے. تو وہ ایک بہت ہی ایک عجیب بات کہتا ہے جو کہ اس نے اس کو نہیں بتائی ہوتی اس کے پیرنٹس نے. اس کے پیرنٹس کو بتا دیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو سیکشل آرگن جو ہے آبویسلی وہ اس طریقے سے نہیں کہتا, بچوں کی طرح کہتا ہے, میرے وڈلر سے جو ہے وہ اس طرح کی بلڈ نہیں نکلتا. اب یہاں پر یہ چیز شو کرتی ہے کہ ایک شیٹرنگ آف پریویس بلیفس اور ساتھ میں ایک سسپیشس نگاہ سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا. ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب جو چھوٹی بیٹی پیدا ہوتی ہے ان پیرنٹس کی, تو اب کیونکہ وہ ایک چھوٹی بیٹی ہے رائٹ, انفنٹ ہے, تو دے ہیو ٹو کیئر مور فار اٹ. تو اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ ہانس کے پاس جو ٹائم اسپینڈ کرتی تھی اس کی مدر, وہ اب ڈائیورٹ کرنے شروع کر دیتی ہے بیٹی کی طرف. اور ساتھ میں جو ہے وہ ہانس کو, کیونکہ بچوں کو جس طریقے سے گریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ کے اندر کہ کافی سارے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو ہانس جو ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا جیلس ہوا کرتا تھا. اور یہ چیز بیسکلی فرائڈ نے بتائی کہ اس کی ایک وش بنتی گئی کہ اس نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ اس کی اور اس کی مدر کے بیچ میں آ رہے ہیں ان کو ہٹانا ہے. اس میں جو ہے جو پرائمری جو بندہ جو آتا ہے وہ اس کے فادر ہیں, تو فادر کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سائڈ پہ رکھنا ہے. یہ چیز فرائڈ نے اس طریقے سے کنفرم کی کہ جب ہانس کے فادر نے یہ سجیشن دی کہ جو ہارس تم نے جو دیکھا گرتا تو تم جو ہے وہ یہ کنسیو کر رہے تھے کہ میں وہاں پر مر رہا ہوں. تو ہانس نے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی ریبیل نہیں کیا اس انٹرپریٹیشن کے اگینسٹ, اور بلکہ یہ چیز دیکھی گئی کہ اس کے بعد سے, اس بات کے بعد سے کافی زیادہ جو ایک ایٹیچیوڈ جو تھا ہانس کا اپنے فادر کی طرف سے وہ زیادہ انسفریبل ہو گیا, زیادہ جو ہے وہ بائٹنگ کرنے شروع ہو گیا, جو کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ بائٹنگ سے ڈر تھا ہارسز کی, اور ساتھ میں ہی اسٹارٹڈ دیٹ بیہیویئر ود ہز فادر. سو یہ سیکنڈ ایونٹ تھا برتھ کا. جو تھرڈ ایونٹ ہے میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈریمز کے حوالے سے, کہ فار ایگزامپل کچھ ڈریمز دیکھی ہانس نے جو کہ سگنیفائی کرتی تھیں کہ فار ایگزامپل اس نے ایک ڈریم دیکھی کہ جراف ہیں 2 کمرے کے اندر, اور ایک جو ہے وہ کرمپلڈ اپ جراف ہے, جیسے کہ ایک پیپر کرمپلڈ اپ ہوتا ہے. تو جو پیپر کرمپلڈ اپ جو ہوتا ہے اس کو جب اس نے پکڑ لیا ہانس نے, تو پھر جو بڑا جراف جو تھا جو کہ کرمپلڈ نہیں تھا اس نے آبجیکٹ کیا اس بات پہ. تو یہاں پر ہانس کے جو فادر اور جو فرائڈ جو ہے وہ بیسکلی اس پوائنٹ پر آئے کہ یہ 2 جرافس جو ہیں یہ بیسکلی ان کی پیرنٹس کو سگنیفائی کر رہے ہیں, ہانس کے پیرنٹس کو. جو کرمپلڈ جو ہے وہ بیسکلی اس کی مدر ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہو, اور جو نہیں ہے کرمپلڈ وہ اس کے فادر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مطلب کہ کال آؤٹ کر رہے ہو ان سم ویز. سو ایک اور ایونٹ جو ہے وہ یہاں پر سو بیسکلی اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کیا ٹریٹمنٹ کیا آفر کی فرائڈ نے. سو اب آبویسلی کولیبریشن کے اندر رہے تھے اس کے پیرنٹس اور ہانس کے پیرنٹس اور فرائڈ. تو جو ٹریٹمنٹ پہلی جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ جو پرووائڈ کی وہ یہ تھی کہ کیونکہ میسٹربیشن جو ہے وہ اس ٹائم پر ایک کافی زیادہ ایک اسٹگمیٹائزڈ کانسیپٹ تھا, اور ساتھ میں فرائڈ کی اپنی کنسیپشنز بھی تھیں کہ مے بی یہ میسٹربیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا جو فوبیا آف ہارسز جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے ری انفورس کر رہا ہے, کیونکہ میسٹربیشن جو ہے وہ اس کو اس کی مدر سے جدائی جو ہے اس کو کسی طریقے سے وہ کنورٹ کر رہا ہے کسی اور چیز کے اندر, مطلب کہ سیکشل پلیجر کے اندر کنورٹ کر رہا ہے. سو یہاں پر جو ہے پیرنٹس نے بتانا شروع کیا کہ میسٹربیشن جو ہے وہ تمہاری اس فوبیا کو فیول کر رہی ہے. اور ساتھ میں یہ چیز ہے, ساتھ میں جو فرائڈ نے جو بات کی یہاں پر پرٹیکولرلی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زیادہ اسٹریس ڈالا جائے ہانس کی اس کی مدر کی طرف افیکشن کے حوالے سے. تو مدر کی طرف افیکشن کے حوالے سے جب ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پیرنٹس نے جب اس کو تھوڑا گائیڈ کیا اس چیز کے اندر, تو وہی چیز آ رہی ہے کہ انکانشیس چیزیں جو ہے وہ کسی طریقے سے کانشیس لیول پہ لے کر آنا اور ان کو ٹریٹ کرنا. سو کچھ فائدہ یہاں پر دیکھا اس فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں, لیکن النیسز جو ہیں وہ ہانس کو النیسز بھی تھیں. تو النیسز کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ایک ایسوسیشن تھی ہانس کی اپنی مدر کے ساتھ وہ پھر دوبارہ سے ری انفورس ہوتی گئی النس کی وجہ سے, کیونکہ النس کی وجہ سے ہانس کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم ملتا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی مدر کے ساتھ ان پرٹیکولر. سو اب یہ ایک آپ کو ایک کانسیپٹ دکھتا ہے کہ وہ فوبیا جو ہے
ہارسز کا وہ بھی پھر ایک مینٹین رہنے شروع ہو گیا, بیچ میں کم ہوا لیکن مینٹین رہنے شروع ہو گیا, کیونکہ جو ہے وہ اس کو اپنی ڈیزائرز فلفل ہو رہے تھے اپنے مدر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. جہاں پر یہ فوبیا آ کر آپ سمجھ لیں کہ ایک اینڈ ہونے شروع ہوتا ہے یا اینڈنگ کے پروسیس میں ہوتا ہے, وہ بیسکلی ایک اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے کہ ہانس اپنے فادر کو جو ہے وہ ایک اپنی ڈریم یا فینٹیسی کے والے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک پلمبر آیا اور اس پلمبر نے جو ہے وہ اس کا کہا کہ لیٹ می سی یور بیہائنڈ, تو اس نے جو ہے وہ ریموو کی اور پھر اس نے کہا کہ لیٹ می سی یور وڈلر, جو سیکشل آرگن جو ہے میل سیکشل آرگن. تو اب وہاں پر آ کر ہانس چپ ہو گیا. اس کے فادر نے آگے سے رپلائی کیا کہ مے بی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یور وڈلر کین گرو ان سائز, تاکہ تم جو ہے وہ بڑے ہو جاؤ. وہاں پر ہانس نے آ کر یہ آگے رپلائی کیا کہ یس آئی وانٹ ٹو بی لائک یو, آئی وانٹ ٹو مطلب کہ گرو لائک یو, مسٹیش ہو میری, چیسٹ پہ ہیئر ہو میرے. سو یہاں پر آ کر ایک طرح سے ایڈیپس کمپلیکس ریزالو ہو رہا ہے. ایڈیپس کمپلیکس ریزالو کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ایک کلوزنس اپنی مدر کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ساتھ میں کیسٹریشن انگزائٹی کا ہونا, ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہونا کہ اچھا اس کو کسی طریقے سے ریزالو نہیں کیا جا سکتا انٹل یو آئیڈینٹیفائی ود یور فادر. لیکن یہ سارا کا سارا کس طریقے سے ہوا؟ یہ سارا کا سارا گائیڈ کیا ایک پروسیس کے اندر اس کے پیرنٹس نے, ہانس کے پیرنٹس نے. سو بیسکلی یہ سارا کا سارا اگر میں کیس سمرائز کروں تو یہ سارا کا سارا کیس تھا. اس کی وجہ سے آپ زیادہ ڈیٹیلز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, بہت ساری اس پر کامنٹری بھی ہوئی ہے. لیکن اب یہاں پر ہم تھوڑا سا کرٹیک کی وجہ سے آ جاتے ہیں. کرٹیک یہاں پر یہ چیز ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہانس نے کی ان کے اندر ایڈیشن جو تھیں وہ اس کے پیرنٹس نے کی. سو فار ایگزامپل یہی پلمبر والا جو انسیڈنٹ جو تھا, پلمبر والی جو سوچ جو تھی, ساتھ میں جو ہے جرافس کے حوالے سے جو ایک کنسیپشن تھی فرائڈ کی کہ اچھا یہ دونوں جرافس جو ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں. سو دیر مائٹ بی سم ہڈن ٹروتھ ٹو اٹ, لیکن بات یہ کہ یہاں پر ہم بہت سارے اس طرح کے ہائپوتھیسیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دس میکس دس اپروچ, سائیکو تھراپیوٹک اپروچ, انسائنٹیفک. پلس کچھ بہتر فینومینن جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب کچھ جو کرٹیکس کی وہ سائیکو اینالسٹ نے ہی کی. اب جیسے کہ ایرک فرامن نے جو ہے وہ یہ چیز کہی کہ جو میجر جو سورس جو ہے جہاں سے یہ فوبیا آ رہا ہے وہ ایک فیئر آف ڈیتھ ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک پریسپیٹیٹنگ ایونٹ جو اس نے دیکھا تھا, ساتھ میں جو ہے وہ جدائی اور اس طریقے سے اپنے مدر سے, اور جو اوپن تھریٹس جو اس کی مدر کر رہی تھی. اب یہ ایک بہتر ایک ڈسکرپشن ہے کیونکہ فیئر آف ڈیتھ, فیئر جو ہے وہ بیسکلی آپ کو ڈیتھ کے حوالے سے جو ہے وہ یا پھر کسی طریقے سے ہی آپ کو لاس آف سم تھنگ جو ہے وہ سگنیفائی زیادہ تر کرتا ہے. اب جان بولبی جو ہے وہ اس نے کاؤنٹر ایکٹ کیا, مطلب کہ کاؤنٹر آرگیو کیا ایک فرائڈ کے ایک پوائنٹ کو. فار ایگزامپل فرائڈ نے یہ چیز کہی تھی کہ اپنے پیرنٹ سے جو ہے وہ ہانس جو ہے اپنے فادر سے انٹیگنزم ایک رول کے اندر آ رہا ہے, لیکن جان بولبی نے یہ بات کی کہ ایکچوئل انٹیگنزم تو اس کی مدر کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ تھریٹس آف کیسٹریشن جو ہے وہ مدر نے دی اس کو. سو لیکن ساتھ میں ایک یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر اس کے فادر کے ساتھ زیادہ تھی, لیکن آبویسلی مدر کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ کی لانگنگ ہوتی ہے. تو بولبی نے جو ہے بیسکلی سارے اس کو جو ایک جو اس کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ اس کی اٹیچمنٹ سٹائلز اپنے پیرنٹس کے ساتھ کافی زیادہ ایٹ آڈز آ رہے تھے. تو جب وہ اٹیچمنٹ سٹائلز کچھ بہتر ہوئے تو وہاں پر جو ہے کیا ہوا کہ کچھ بینیفٹ ملا فوبیاز کی ریجن کے اندر. جو زیادہ کنٹمپرری کرٹیک ہے اور جو کرٹیک مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی سائنٹیفکلی پروو کی جا سکتی ہے وہ بیہیویئرسٹ کی طرف سے. دو پرٹیکولرلی بیہیویئرسٹ اس طرح کے تھے جنہوں نے لٹل ہانس کے کیس پر کامنٹ کیا تھا, وولپے اور ریکمان. تو ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیسکلی کلاسیکل کنڈیشننگ کی ایک پریزنٹیشن ہے کہ ایک پریسپیٹیٹنگ ایونٹ آیا اور ساتھ میں جو ہے بہت سارے اور فیئرز جو ہیں وہ وہاں پر بہت سارے ایریاز آف لائف جو ہے ہانس کے جو تھے وہاں پر جنرلائز ہوتا گیا یہ سارا کا سارا فیئر. اور کیونکہ اس کو گھوڑوں سے ڈر تھا اور گھوڑے کی ہی ڈیتھ اس نے دیکھی, تو یہاں پر آپ زیادہ ایزیلی لنک کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کو.
تو یہ زیادہ تھیراپیوٹکلی بینیفیشیل ہوگا کہ آپ اسی پوائنٹ پہ ہی جو ہے وہ رہ کر اس کو ٹریٹ کر سکیں. سو یہ تھی لٹل ہانس کی اسٹوری, یہ تھی اس کی کیس اسٹڈی. میں نے اس سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. I might have left something out. If you have any suggestions, please leave them in the comment section below. اور until next time, اپنا خیال رکھیے گا اور stay safe. Thank you.